خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی ایمان افروز سگی ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور آج بھی حج کے احکام و مسائل ہمارا عنوان ہے، ہمارا موضوع ہے۔ آپ براہ راست کال کے ذریعے بھی پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں، اور جو بھی کوئری، جو بھی سوال، جو بھی مسئلہ آپ کے اذہان کے نقشوں پہ ابھر رہا ہے، وہ یہاں کال کر کے آپ رجسٹر بھی کروا سکتی ہیں اور شرعی رہنمائی بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ جناب، حج جو ہے، جس کے کل کی جو گفتگو ہوئی، اگر اس کو بریفلی سمرائز کروں تو لغوی معنی کسی بڑی عظمت والی چیز کا، معظم چیز کا ارادہ کرنے کے ہیں، اور اصطلاحی طور پہ وقوف عرفہ کرنا، طواف بیت اللہ کرنا اور وہاں کا ارادہ کرنا حج ہے۔ اور استطاعت کے ہو جانے کے بعد، یعنی اگر آپ صاحب استطاعت ہو گئے ہیں تو حج آپ پہ لازم ہو گیا۔ اس کی تفصیل حضرت صاحب نے ہمیں سمجھائی۔ اور جب حج لازم ہو جائے، واجب ہو جائے، تو پھر بلا عذر، یعنی بے عذر شرعی اس میں تاخیر کی جا رہی ہے، تو پھر آپ گناہگار بھی ہو رہی ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور چونکہ یہ اسلام کے پلرز میں سے، بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، تو اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے اور پرائرٹی دینی ہے۔ ترجیحی بنیادوں پہ جناب اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اگلے سال ہی اس پرس اگر ہم صاحب استطاعت ہو گئے تو بس اب رجسٹر کروانا ہے، جیسے بھی جو فارمیلٹیز ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے گھر کا جو ہے وہ قصد بھی کرنا ہے، ارادہ بھی کرنا ہے، اور وہاں طواف بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنی ہے، سارے معاملات کرنے ہیں۔ آج بھی جناب ہم احکام و مسائل حج کے ڈسکس کر رہے ہیں۔ عالمات آن دی سیٹ میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ۔ میری پہلی مہمان اسکالر، بہت خوبی کے ساتھ بولنا جانتی ہیں اور مطالعے کے ساتھ آتی ہیں، اور خوش بیان بھی ہیں، خوش گفتار بھی ہیں۔ عالمہ سیدہ عائزہ عامر کو سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائزہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کرتی رہیں۔ اور ان کے ساتھ جناب تشریف رکھتی ہیں، گو کہ کم آتی ہیں، لیکن جب آتی ہیں تو بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے بہرہ بھی ہیں، بہرہ مند بھی ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ دین متین کی خدمت کریں۔ عالمہ سیدہ امامہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، سلام عرض کر رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امامہ آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور جناب ہمارے پروگرام کا بنیادی حصہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے یہ بات کہ آپ ہمارے مینٹور ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے شیخ ہیں، استاذ العلماء، استاذ المکرم، شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمہ سیدہ عائزہ عامر آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور بہن سوال میرا یہ ہے کہ جو کوئی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرے، کل استطاعت کے حوالے سے ہم نے بات بھی کی ہے، اس کا کیا حکم شرعی ہوگا؟ دیکھیے، اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ جس کے اوپر، یعنی جو استطاعت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اب استطاعت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ صحت مند ہو اور اسباب و مالدار ہو، یعنی وہ
اور اسی طریقے سے جو راستہ ہے وہ محفوظ ہو. تو اگر یہ اتنی استطاعت ہے کسی کی تو اس پر پھر حج ادا کرنا فرض ہے. اور بلا عذر شرعی تاخیر کرنے والا سخت گناہ گار ہوگا. احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر ایسے شخص کے لیے وعیدات کا بیان موجود ہے جی کہ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی بغیر کسی عذر شرعی کے وہ اس میں تاخیر کرنا نہ ادا کرنا، یہ تو اپنی جگہ گناہ کبیرہ، بلا وجہ تاخیر کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. تو اب جیسے ایک روایت میں موجود آپس و تسلیمات نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس زیادہ راہ موجود ہے اور اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ وہاں جا کر حج کر سکتا ہے، پھر بھی نہ کرے تو پھر اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کہ مرے یا نصرانی. اللہ اکبر. اللہ اس سے مراد یہ ہے یعنی اس گناہ کی شدت بیان کرنا مقصود ہے کہ یعنی پھر اللہ رب العزت کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ صاحب ایمان ہو کر مرتا ہے یا ایسے ہی. یہ کتنی بڑی وعید ہے. بالکل. اب اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، لیکن گناہ کبیرہ ہے یہ بیان کرنا مقصود ہے یہاں پر کہ اس گناہ کی شدت اتنی ہے کہ اس طرح کے الفاظ ایسے شخص کے لیے استعمال کیے گئے، کیونکہ حج کوئی آپشنل عبادت ہے نہیں. اگر استطاعت ہے آپ کی تو پھر تو آپ پر فرض ہے نا، تو پھر تو اس میں بلا وجہ کی جو ریزنز ہیں یہ تو نہیں ویلڈ ہو سکتے. صحیح. اسی طرح ایک روایت میں آتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے اوپر حج فرض تھا اور وہ اسی حال میں مر گیا، یا وہ شخص جس کے اوپر زکوٰۃ لازم تھی اور وہ بغیر ادائیگی کے مر گیا، تو وہ تمنا کرے گا کہ وہ واپس دنیا میں آئے. یعنی کتنی کمی کی بات ہے یا ادھورا پن ہے کہ وہ واپس آنے کی تمنا کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں کچھ لوگوں کو شہروں میں بھیجوں کہ جن کے اوپر حج فرض ہے، اگر وہ حج یعنی استطاعت رکھتے ہیں اور وہ حج ادا نہیں کر رہے تو پھر ان سے ٹیکس لیا جائے، جزیہ لیا جائے. اسی طرح متعدد مقامات پر آپس و تسلیمات نے وعیدات بیان فرمائی ہیں ایسے شخص کے لیے کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا. اب لوگوں کے پاس مختلف ریزنز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ بچوں کی شادیاں کرنی ابھی پہلے یہ اس سے فارغ ہو جائیں پھر انشاءاللہ ہم حج پر جائیں گے. تو جس طرح شادی ہم کرتے ہیں یعنی معاشرے میں جس طرح شادیاں ہوتی ہیں جس اہتمام کے ساتھ، تو اس طرح تو شریعت نے ہم پر ویسے بھی فرض نہیں کیا نا شادی کو. تو یہ اہتمام تو ہماری اپنی جانب سے خود ہی ہوتا ہے. اب اگر بغیر اسراف کی کریں تو مذائقہ پھر بھی نہیں ہے، لیکن آپ فرض عبادت پر اس کو پرائیورٹائز نہیں کر سکتے. شادی ہی کی بات ہے تو وہ تو سادگی سے بھی ہو سکتی ہے. تو اس بیس پر حج میں تاخیر کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو نہیں، جب بڑھاپا آئے گا تب کر لیں گے. تو ایک آسان سے ابھی عمر پڑی ہے، جی کر لیں گے آہستہ، ابھی بہت ٹائم ہے. تو یہ بہت ٹائم کس کے پاس ہے؟ یہ گارنٹی کس کے پاس ہے؟ ہمیں تو اگلے لمحے کی اگلی سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ گارنٹی کس کے پاس ہے کہ ہم بعد میں کر لیں گے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہر گروہ کا ایک وقت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ پیچھے. تو اگر آپ اسی حال میں یعنی ایسی سچویشن میں جب آپ کے اوپر حج فرض تھا پھر بھی آپ نے ادا نہیں کیا، تاخیر کی، اور کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس پر ایسا نہیں ہے کہ گرفت نہیں ہے. اللہ رب العزت ایسے انسان کی گرفت بھی فرمائے گا. تو لہٰذا وجہ صرف یہ ہے کہ اپنی پریورٹی جو ہے اس کو سیٹ کریں. ترجیحات جو ہیں وہ غلط ہیں، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹائم نہیں ہے، یا مسئلہ یہ ہے کہ پریورٹی یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پلاننگ آپ کی اچھی نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ترجیح کس کو دینی ہے. حج اور عمرے کی نیت کب اور کہاں کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے اور الفاظ کے ساتھ اس کی ادائیگی تاکید کے لیے کی جاتی ہے. شریعت مطہرہ میں نیت کا ایک خاص مقام حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور یہ بیان فرمایا ہے کہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی عبادت کی جائے. صحیح. بہت ہی مشہور و معروف حدیث پاک ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف میں مروی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوی، کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. یعنی جو نیت کرے گا وہی پائے گا، اور ہر عمل کا دار و مدار بھی نیت پر ہے. لہٰذا تمام عبادات کی طرح حج و عمرے کی بھی اصل بنیاد نیت ہے اور ان میں نیت کرنا فرض ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نیت کب اور کہاں کی جائے، تو حج اور عمرے کی نیت احرام باندھنے کے بعد میقات پر یا میقات سے پہلے کی جاتی ہے. اچھا. میقات کیا ہے؟ میقات وہ مقام اور وہ جگہ ہے، وہ حد ہے جہاں سے مکہ معظمہ جانے والے شخص کے لیے احرام کے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے. یہ مختلف 5 مقامات ہیں جو ہر ملک سے یا ہر جگہ سے آنے والے لوگوں کے لیے الگ الگ مختص ہیں. ان میں سے ایک یلملم ہے، دوسرا ذوالحلیفہ ہے جسے ابیار علی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ایک مقام قرن المنازل ہے، ایک ذات عرق ہے، اور 5واں میقات ہے جحفہ. تو یہ الگ الگ مقامات ہیں. جو شخص جہاں سے آئے گا اس طرح سے ان میقات پر اپنی نیت کرے گا. اچھا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی شخص حج کس قسم کا کر رہا ہے.
اس اعتبار سے بھی اس کی نیت میں فرق آئے گا. مثال کے طور پہ پہلے اگر عمرے حج کی کی بات اقسام پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. حج کے احکام اور مسائل ہمارا موضوع ہے. آپ کالس کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں. عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں اور شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید خان نیازی دامت فیوضہم آن بھی پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے. لیکن ابھی میں چاہتی ہوں عالمہ سیدہ امامہ فیاض آپ اپنا جواب مکمل کیجیے. حج کے اقسام پہ آپ کلام کریں جی. گے. حج کی اقسام اور میقات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو 5 مختلف میقات کا ہم نے ذکر کیا. پاکستان کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہاں سے جانے والے لوگوں کی بنیادی طور پر 2 صورتیں بنتی ہیں. یعنی پاکستان سے کوئی شخص ڈائریکٹ حج یا عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو ان کی فلائٹ ہوتی ہے جدہ سے. جدہ پہ اتر کے اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر ان کا شروع ہوتا ہے. لہٰذا ان کا میقات ہوتا ہے مقام یلملم. تو یلملم کے مقام پر وہ نیت کریں گے. اور بعض اوقات بلکہ عمومی طور پہ جہاز میں یہ مقام آنے سے قبل ہی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا میقات آنے والا ہے, آپ اس کی نیت کر لیجئے. اور اگر ڈائریکٹ وہاں کی فلائٹ نہیں ہے بلکہ پہلے مدینہ جائیں گے یا جدہ بھی جا کر پہلے کسی اور شہر جائیں گے, بعد میں عمرہ کریں گے یا پہلے مدینہ جائیں گے تو ان کا بھی پھر یہ میقات تبدیل ہو جائے گا. جس جگہ سے وہ آئیں گے اسی اعتبار سے یہ اپنا میقات پر اس کی نیت کر لیں گے. اچھا, حج کی اقسام کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہاں تک تو عمرے کی پوری تفصیل آ گئی. البتہ ایک یہ بات عرض کرتی چلوں کہ جو مقامی لوگ ہیں یعنی مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے عمرے کی نیت کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جانا ضروری ہے. ان کے لیے تنعیم کی جگہ ہے یا مسجد عائشہ ایک مقام ہے, وہاں پر یہ عمرے کی نیت کر سکتے ہیں. البتہ حج کی نیت وہ حدود حرم میں کر سکتے ہیں اور ان کے لیے افضل جگہ یہ ہے کہ وہ مسجد حرام میں احرام باندھیں اور وہیں سے اپنے حج کی نیت کریں. حج تمتع اور حج قران 2 مزید اقسام ہیں حج کی. حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھیں گے, عمرہ کریں گے, عمرہ سے فارغ ہو کر احرام کھول لیں گے, پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھیں گے. تو وہ بھی پہلے جس میقات سے آئیں گے وہاں پر عمرے کی نیت کریں گے, اس کے بعد حرم میں اپنے حج کی نیت کریں گے. حج قران ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج ایک ہی احرام کے ساتھ کریں گے, لہٰذا وہ حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی اور آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے اس تعلق سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے خیال میں کال ہے جی. السلام علیکم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. سوال ہے جی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے آپ نے ووٹ نہیں دیا تو قبر میں میرے بارے میں سوال ہوگا, اس کا کیا مفہوم ہے؟ یہ گناہ تو نہیں ہے یا مجھے اس میں بات کی بڑی کنفیوژن ہے. ایک بندہ کہتا ہے, اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا. ایک بندہ کہتا ہے, کوئی بندہ کہتا ہے اگر آپ نے مجھے ووٹ نہ دیا تو قبر میں میرے بارے میں سوال ہوگا آپ لوگوں سے. اچھا 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 صحیح ہے, بہت شکریہ. آپ کا سوال نوٹ کر لیا, شامل کیا جائے گا. جی حضرت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں, جہاں تک استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کی بات ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. چند ہی گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ شمار ہوتے ہیں. موبقات, ہلاک کرنے والی چیزیں جنہیں قرار دیا گیا ہے, ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک جو ہے وہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا بھی ہے. تو ہلاک کرنے والی چیز ہے. اگر کوئی بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. جو آخرت کا نقصان ہے وہ تو اپنی جگہ پر وہ نقصان تو ہے ہی ہے, دنیا کا نقصان بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں, انہیں مختلف مصائب اور تکالیف پہنچتی ہیں اور ان کا مال اس میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, کبھی اس عامل کے پاس, کبھی اس کے پاس, اس کے پاس, کبھی اس سے جو ہے وہ دم کرا رہے ہیں, کبھی اس سے جو ہے وہ دعا کا کہہ رہے ہیں, اور جب کبھی کہتے ہیں ہمارا حساب لگا دیں, ہمارے ساتھ پرابلم ہے, یہ مسائل چل رہے ہیں. اور جب پوچھا جائے اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ایسا جرم ہو گیا, جب لیکن پوچھا جائے تو بھائی زکوٰۃ دیتے ہو؟ نہیں, زکوٰۃ تو نہیں دی. حج فرض ہو چکا ہے, حج کیا ہے؟ نہیں, حج بھی نہیں کیا. تو بھائی سب سے بڑی آفت تو یہ ہے, سب سے بڑی جو نحوست ظاہر ہو رہی ہے وہ اس گناہ کی ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے اور آپ حج نہیں کر رہے, چاہے مال کی محبت میں نہیں کر رہے یا کسی اور وجہ سے نہیں کر رہے, تو وہ جو آپ کو تکلیفیں اور دکھ پہنچ رہے ہیں اور جو آپ کا جو یہ مال ضائع ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے, پورا نہیں پڑتا, یہ آپ کو کوئی کفایت اس سے حاصل نہیں ہو رہی, ذہنی سکون نہیں ہے. ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ پر اللہ کا دین ہے حج جو آپ نے ادا نہیں کیا. اسی طرح اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ
اللہ کا دین ہے جو آپ نے ادا نہیں کیا، اسی وجہ سے آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ جائزہ لیں کہ مجھ پر جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ کا قرض مجھ پر ہے، میں وہ ادا کروں۔ جیسے لوگوں کے قرض کی ہم فکر کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، ایسی جو اللہ کا ہم پر قرض ہے اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں بھی ہمیں کانشیس ہونا چاہیے۔ تو حج بھی جو ہے ہمارے اوپر جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج کرنا فرض ہے، اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا قرض ہے اس کے اوپر، تو یہ اس نے ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ اگر صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو یہ اس پر اللہ کا دین ہے جو اس نے ادا کرنا ہے۔ تو پہلے اس کو ادا کریں تاکہ آپ اللہ کی رضا بھی حاصل کریں، اللہ کی دائمی رضا آپ کو نصیب ہو، اللہ بھی راضی ہو، اور یہ جو آپ کے دکھ تکلیف مصیبتیں جو آپ کو پہنچ رہی ہیں وہ بھی جب اللہ خوش ہوگا تو یہ دور ہو جائیں گی، اور جو آپ کا مال ہے اس کے اندر برکت بھی ہوگی اور ذہنی سکون بھی نصیب ہوگا، اور آپ کو کفایت بھی کرے گا کہ تھوڑے میں بھی آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ پہلو ہو گیا اس کا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں تک وعید فرمائی گئی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ ویسے یہ حدیث مرفوعاً بھی منقول ہے، مرفوعاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی طرف منسوب ہو، تو مرفوعاً بھی منقول ہے، لیکن اس کی اسنادی حیثیت پر بہت شدید کلام ہے محدثین کو۔ تو درست یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ حدیث موقوف کا مطلب ہوتا ہے جو کسی صحابی کی طرف منسوب ہو، تو یہ بنیادی طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، اور اس کی اسنادی حیثیت پر کلام نہیں ہے۔ تو یعنی اتنی سخت وعید ہے کہ انہوں نے یہ تک فرما دیا کہ کوئی چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، حج نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، فرض ہو جانے کے باوجود۔ یعنی حج یہ نہ کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ کوئی یہودی ہوگا کہ جو حج سے جو ہے وہ کترائے گا، کوئی عیسائی ہوگا جو حج سے کترائے گا، ایمان والے کا یہ کام نہیں ہے کہ حج فرض ہو گیا اور پھر بھی جو ہے وہ حج سے جان چھڑا رہا ہے، حج نہیں کر رہا، وہ حج کو فرسٹ پرائرٹی دے گا۔ جی السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام امرین ہے۔ امرین جی، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم عورتیں نیت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گی مطلب نماز پڑھنے کے لیے، تو تکبیر کرتے وقت ہاتھ کتنا اٹھائیں، مطلب پریکٹیکلی آپ لوگ بتا دیں کہ پریکٹیکلی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آٹا چھانے بغیر ہم استعمال کر سکتے یا گناہ ہے؟ آٹا چھانے بغیر استعمال کرنا، ٹھیک ہے، ایسا اپنی بات مکمل کیجیے۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایسی سخت وعید ہے، اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اگر آپ آیت پہ غور کیجئے تو اس میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے۔ یہ جو سیدنا فاروق اعظم کا فرمان ہے، اس کی طرف اشارہ خود آیت میں بھی موجود ہے کہ جہاں آیت میں جس آیت سے ہم حج کی فرضیت کا استدلال کرتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو راستے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو لوگوں کے لیے، ان لوگوں پر فرض ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ تو آگے کیا فرمایا اسی آیت میں، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غنی عن العالمین، تو جو کفر کرے، جو روح گردانی کرے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ یعنی یہاں بھی آیت کے اندر کافرہ کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، نظم قرآنی میں آیا کافر، اور وہاں حدیث کے اندر حدیث موقوف میں سیدنا فاروق اعظم نے جو فرمایا، دونوں کو ملائیے تو وہی بات جو سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، وہی بات جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمائی جا رہی ہے۔ تو اس وعید سے بھی ڈرنا چاہیے۔ تو لہذا حج کے معاملے میں بندے کو کانشیس ہونا چاہیے، اور فرسٹ پرائرٹی میں جو عبادات رکھنی چاہیے ان میں حج بھی ہے۔ اس کو فرسٹ پرائرٹی سمجھیں اگر آپ پر لازم ہو گیا ہے، کیونکہ فرسٹ پرائرٹی مسلمان کی اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے حج کرنا ہے، آپ ضرور حج کریں۔ دوسری بات آ گئی جو ہے وہ میقات سے تجاوز کی نیت کی، کہ نیت کب کریں۔ دیکھیں، میقات سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے، بغیر نیت کے، نیت حرام کے اگر آپ میقات سے تجاوز کر جائیں گے تو اس صورت میں جو ہے وہ دم لازم ہو جاتا ہے، تو یا تو واپس آنا ہوتا ہے، فوراً واپس آ کر آپ جو ہے وہ دوبارہ نیت کر کے گزریں تو دم ساکت ہوتا ہے، نہیں تو پھر اگر آپ چلے گئے تو دم آپ ان کو دینا ہوتا ہے اگر آپ واپس اس طرح نہیں آتے تو۔ تو اب نیت کرنی آپ نے کہاں سے؟ گھر سے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور چونکہ ہم جب گزرتے ہیں، جو یلملم کی بات ہوئی، تو جب گزرتے ہیں جہاز وغیرہ سے گزرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ جو ہے وہ کیا ہے، تو اس لیے اس میں خیر اعلان تو ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ سو جاتا ہے، جہاز کے اندر آنکھ لگ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا میقات کراس ہو گیا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز اڑان بھر لے، جب وہ ہوا میں اسٹیبل ہو جائے تو اس وقت آپ نیت کر لیں۔ اچھا، اس وقت کا ہم اس لیے کریں، ویسے تو آگے میقات سے پہلے تک کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے کہا کہ اگر آنکھ جو ہے وہ لگ گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا، تو اس لیے
بہتر ہے اس وقت کر لیں. اور گھر سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم پریفر اس کو کرتے ہیں کہ وہاں کریں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے, تو گھر سے اگر آپ نے نیت کر لیا تو آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں. تو بعض اوقات فلائٹ کینسل ہوتی ہے, بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے, یعنی اگلے دن پہ چلی گئی, 24 گھنٹے کے لیے آپ پہ احرام کی پابندیاں جو ہے وہ لاگو ہو چکی ہیں, تو آپ نبھا پائیں گے نہیں نبھا پائیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ گھر سے نیت کرنے کی بجائے آپ جب جہاز میں بیٹھ جائیں, جہاز اڑان بھرے, اسٹیبل ہو جائے, تو اس وقت آپ جو ہے وہ نیت کر لیں احرام کی. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. ایک بریک شامل کر رہے ہیں, اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. اللہ حافظ. آپ احکام اس میں سیکھیں خواتین دین کے, اور آج کل ہم حج کے احکام سیکھ رہے ہیں اور آپ کی کالز کو بھی ویلکم کر رہے ہیں. عالمات بیونڈ دی سیٹ موجود ہیں اور حضرت صاحب ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی, میں آپ کے سمجھ آ رہی ہوں. عالمہ عائزہ عامر, تلبیہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے حالت احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ حج عمرہ کی نیت کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھنا یہ بھی 1 مرتبہ پڑھنا شرط ہے, اور اس میں 1 مرتبہ پڑھنا یعنی لازم ہے, 2 مرتبہ پڑھنا سنت, اور 3 مرتبہ پھر افضل ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ کلمات تلبیہ میں کہے جا سکتے ہیں یعنی جو اللہ رب العزت کی تعظیم پر دلالت کرتے ہوں, وہ کلمات کہنا یہ فرض ہے, اور باقی یہ جو مخصوص کلمات ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک آخر تک, یہ کلمات پڑھنا یہ سنت ہے. باقی اگر کسی کو یہ کلمات نہیں آتے تو اس کو کوئی سکھا دے, یا 1 مرتبہ تو کوئی پڑھوا دے. پھر بھی اگر کوئی نہیں یہ پڑھ پاتا تو کم سے کم حج یا عمرہ کے صحیح ہونے کے لیے وہ ایسے کلمات تو ادا کر لے زبان سے جو اللہ رب العزت کی تعظیم پر دلالت کرتے ہوں. اسی طرح جو خواتین ہیں وہ اتنی آواز سے پڑھیں گی تلبیہ کہ ان کو خود آواز آ جائے, اور مرد بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے. طواف کا کیا طریقہ ہوگا عالمہ سیدہ امامہ؟ دیکھیے طواف کا بالکل مختصر آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ تعین کر لیا جائے کہ حجر اسود کس طرف ہے, کیونکہ خانہ کعبہ کے 4 رکن ہیں, اور وہاں پہ عام طور پہ گرین لائٹس لگی ہوتی ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اس مقام پر حجر اسود ہے, آپ نے یہاں سے اپنا طواف اسٹارٹ کرنا ہے. تو حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے اور ہاتھوں کو بغیر اٹھائے نیت کریں گے طواف کی. چاہے تو اپنے الفاظ میں نیت کر لے, یا یہ کہہ لے کہ اللہم انی اریدو طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. اس کے علاوہ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں. نیت کر لینے کے بعد جب ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے اس طرح کہ حجر اسود آپ کے بالکل سامنے ہو, اور ہاتھوں کو بلند کر کے آپ کہیں گے بسم اللہ والحمد للہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اب اگر ممکن ہے اتنا قریب ہوں کہ حجر اسود کو چھو سکیں یا بوسہ لے سکے تو ٹھیک ہے, جو کہ عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا, تو جہاں ہیں اپنی جگہ پہ, ورنہ دور سے ہی اشارہ کر کے بہت ادب اور عاجزی کے ساتھ بغیر اپنی طاقت کا اظہار کیے کسی کو تکلیف دیے دور سے ہی ہاتھوں کو بوسہ دیں گے. اس عمل کو استلام کہتے ہیں, جو طواف کے ہر چکر کے بعد ہوگا. اب یہاں سے حجر اسود کے آپ بالکل سامنے تھے, اب یہاں سے تھوڑا سا اس طرح موو کریں گے کہ حجر اسود آپ کے بالکل سامنے نہ رہے, تھوڑا سا آگے جا کر, اور اس طرح ہم سیدھے ہوں گے کہ ہماری بائیں جانب خانہ کعبہ کی طرف ہو. یہاں سے ہم اپنا طواف کا چکر اسٹارٹ کریں گے. جب چکر لگاتے لگاتے ہم رکن یمانی کی طرف پہنچ جائیں گے, وہاں پر بھی اگر جگہ ہے اور اس کو تبرکن چھو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ وہاں پر اسے چھونا یا اشارہ کرنا یا بوسہ لینا ضروری نہیں ہے. وہاں سے پھر جب چکر لگاتے لگاتے واپس جب حجر اسود کی طرف پش کرتے ہوئے زبردستی رکن یمانی تک پہنچنا ضروری یہ بہت ہی نامناسب, اور خواتین کے لیے تو بدرجہ اولا, بالکل, جو بعض اوقات ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے بغیر ثواب کے. تو رکن یمانی سے جب واپس چکر ختم کرتے کرتے حجر اسود کی طرف پہنچتے ہوں گے تو پھر دوبارہ اس طرح سیدھے ہو جائیں گے کہ ہمارا رخ حجر اسود کی طرف ہو, اور دوبارہ سے استلام کریں گے, اور اس طرح آگے جا کے اپنا پورے 7 چکر مکمل کریں گے. یاد رہے کہ 7 چکر ہوں گے اور 8 مرتبہ پھر یہ ہمارا استلام ہوگا, کیونکہ آخری چکر ختم کرنے کے بعد ہم دوبارہ استلام کریں گے. یہ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت ہمیں جو ہے وہ نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں. اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ ملے تو ٹھیک ہے, ورنہ حرم میں کسی بھی جگہ پر اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت ہم یہ نماز ادا کریں گے. یہ واجب ہوتی ہے اور بلا تاخیر اس کو ادا کرنا سنت ہوتا ہے. صحیح. حضور آپ اس پر رہنمائی فرمائیں گے, بات مکمل ہے؟ بات مکمل ہے, بس صرف حجر اسود اور جو ہے وہ رکن یمانی والی جو بات ہے اس پہ ایک بات یہ وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ خوشبو لگا دیتے ہیں. تو اب اگر وہاں پر خوشبو لگی ہوئی ہو, لوگ بھی خوشبو لگاتے ہیں, خود سے پہلے سے بھی خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے, تو حالت احرام کے اندر جو ہے وہ خوشبو کی ممانعت ہوتی ہے. تو لہٰذا جو حالت احرام میں ہو, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اسے اس وقت اسے جو ہے وہ ٹچ کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے, یا براہ راست جو ہے وہ بوسہ دینے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ خوشبو لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ حجر اسود کے قریب ہونے کی وجہ سے, قریب ہونے کے لیے یا ویسے ہی کعبہ مشرفہ قریب ہونے کے لیے بہت زیادہ آگے کی طرف آتے ہیں ہجوم کی حالت میں. تو ایسی حالت میں کسی کی آپ رش اتنا زیادہ ہے, گتھم گتھا ہو جاتے ہیں لوگ جو ہے وہ, اگر بعض کا سانس جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, آپ خود بھی جو ہے وہ تکلیف میں آتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں, اور کہاں تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. تو جب آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے وہ
سارا کعبہ مشرفہ ہی برکت والا ہے. مطاف کے اندر آپ جہاں سے بھی طواف کریں گے, دور سے بھی اگر آپ طواف کریں گے تو وہاں بھی آپ کو برکت اسی طرح حاصل ہوگی. آپ دور سے طواف کرنے کو ترجیح دیں ہجوم کی حالت میں, کہ اس ہجوم کو چیرنا, زبردستی لوگوں کو دھکے دینا, خود بھی دھکے کھانا, یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, الٹا جو ہے یہ گناہ ملے گا اگر آپ جان بوجھ کے ایسا کریں گے. تو اس لیے, اور بالخصوص جو خواتین ہیں ان کا تو ویسے بھی پھر جو ہے وہ شرعی معاملہ بھی ہے, تو وہ زیادہ دور سے کریں تو بہتر ہے خواتین کے لیے بھی, اور مردوں کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ جب رش کی اس طرح کی کیفیت ہو, بہت زیادہ رش ہو جائے, ہجوم ہو جائے, تو اس میں دھکم پیل نہ ہو, نہ خود دھکے کھائیں نہ لوگوں کو دھکے دیں, آپ دور سے کریں, سکون سے جو ہے وہ طواف کریں. جی, وہاں پہ خاص ٹیکنیک سے دھکے کر کے دے کے بھی خواتین آگے گروپس ہوتے ہیں نا, تو خواتین ہی یہ ساری, تو وہ ایک خاص ٹیکنیک سے اندر جا رہی ہوتی ہیں اور دوسرے بھی فالو, اچھا ہم بھی اس طرح شاید ہمیں بھی موقع مل جائے, تو اس سے جو ہے آپ فرما رہے ہیں کہ اجتناب بہتر ہے. اس سے تو جو ہے ویسے ہی نظم خراب ہوتا ہے, اور پھر جو ہے جو آپ شرعی حدود ہیں وہ بھی پامال ہوتی ہیں, اور لوگوں کی حق تلفی بھی ہوتی ہے. صحیح تلفی بھی, حق تلفی ہوتی ہے. اچھا, اگر ڈاؤٹ ہو, آپ کی سمجھ آ رہی ہوں عالمہ عائزہ, طواف کے چکر ہو گئے, اس کے بعد یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے پتہ نہیں 7 ہوئے 6 ہوئے, یعنی نمبر آف یعنی راؤنڈ سرکلز ہمیں یاد نہیں آ رہے, کیا حکم شرع ہوگا؟ تو اگر جیسے طواف کی متعدد اقسام ہوتی ہیں, فرض طواف ہوتا ہے, واجب ہوتا ہے, سنت ہے, نافل ہے, تو اگر فرض یا واجب طواف کر رہے ہیں اور اس میں کوئی تعداد بھول گئے تو اثر نو طواف کریں گے. اچھا, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی یعنی معتبر شخص بتا رہا ہے کہ اتنے چکر ہو گئے, وہ آپ کے ساتھ ہی تھے, تب آپ اس کی رائے پر عمل کر سکتے ہیں. اور لیکن اگر یاد ہی نہیں آ رہا ہے بالکل, تو پھر اثر نو ہی پڑھنا ہے. اگر نفل یا سنت طواف ہے تو اس میں اپنی غالب جو آپ کا گمان ہے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. جو آپ کا غالب گمان کہہ رہے 3 ہوئے تو پھر آپ 3 پر عمل کر لیں. اچھا, تھکن کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے اگر کوئی طواف کے چکروں کے دوران ریسٹ کرنا چاہے, کچھ دیر کو رکنا چاہے, ٹھہرنا چاہے, تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے یا تسلسل کنٹینیوٹی ضروری ہے؟ دیکھیں, طواف کے چکر پے در پہ لگانا سنت ہے. اچھا. اور بغیر کسی عذر کے ان میں گیپ دینا یا وقفہ دینا مکروہ ہے. اچھا. تاہم اگر کوئی ایسا عذر ہو, مثال کے طور پہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہے یا بارش ہے, اسی طرح کوئی شرعی عذر ہو, وضو کرنے کی حاجت ہے, یہ جماعت کھڑی ہو گئی, تو ان اعذار کی بنا پر تھوڑی دیر کا ایک مختصر سا مناسب وقفہ دینا جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تاہم اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اتنا طویل وقفہ نہ ہو کہ تسلسل ہی برقرار نہ رہا, یا پھر وہ اپنا چکر ہی بھول گیا کہ کتنے تھا. تو اگر مختصر سا وقفہ دیا تھا عذر کی بنا پر, تو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کریں گے. اچھا. اور اگر بھول گئے یا پھر تسلسل ہی برقرار نہیں رہا تو دوبارہ سے طواف شروع کرنا مستحب ہے. جی حضور, آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کالرز اچھا, ایک بہن نے کال کی اور وہ کہتی ہیں کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دو, مجھے ووٹ نہ دیا تو قبر میں اس کا تم سے سوال ہوگا, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بالکل غلط بات ہے, قبر میں اس قسم کا کوئی سوال نہیں ہوگا. قبر کے اندر جو سوالات ہونے ہیں وہ سوالات متعین ہیں, خود حدیث میں بتا دیے گئے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اللہ کے نبی ہیں, اور غیبی بات ہے, غیبی بات کے لیے جو ہے وہ نص درکار ہوتی ہے, وہی درکار ہوتی ہے, یا کتاب اللہ یا حدیث رسول اللہ علیہ السلام. تو اللہ کے محبوب نے بتایا, حدیثیں موجود ہیں قبر کے سوالات کے بارے میں, بالکل صحیح احادیث موجود ہیں, مستند احادیث موجود ہیں جن میں قبر میں پوچھے جانے والے سوالات بتا دیے گئے ہیں. 3 سوالات ہونے ہیں جو سب کو پتہ ہی ہیں, کہ جب پوچھا جائے گا من ربوں کا, تمہارا رب کون ہے, ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا دنیا میں, یہ بات پوچھی جائے گی. یعنی حضور جان عالم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ سرکار علیہ السلام کے لیے بندہ کیا کہتا تھا دنیا میں, ان پہ ایمان رکھتا تھا نہیں رکھتا تھا. دین کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا, رب کے بارے میں پوچھا جائے گا. 3 سوالات ہیں قبر کے اندر جو خود حدیث میں بیان ہوئے ہیں. تو ایسا کوئی سوال جو ہے وہ نہیں پوچھا جانا, قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ جو ہے ووٹ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, اور دیا تھا تو فلاں کو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, یا اسے کیوں نہیں دیا تھا. کسی کو ووٹ دینے نہ دینے کے بارے میں کوئی سوال قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. باقی آخرت کی بات کیا ہے, آخرت میں تو بندہ اپنے ہر عمل کا جواب دے. تو جو ووٹ نہیں دے گا اس سے تو پتہ نہیں سوال ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن جو ووٹ دے گا اس سے بہرحال یہ ضرور سوال ہوگا کہ تم نے ووٹ کیوں دیا, کہاں دیا. کیونکہ جو ہے وہ جو بھی بندہ کام کرتا ہے نا, ان کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ ووٹ دینا ایک کام ہے. اچھا, تو جب ووٹ دینا کام ہے تو صحیح جگہ دینا ضروری. تو کام جو ووٹ دے رہا ہے تو وہ صحیح جگہ دے, جو نہیں دے رہا, بعض لوگ ووٹ نہیں دیتے تو کوئی شرن یہ لازم بھی نہیں ہے کہ سب پر کے ووٹ دینا ہی دینا ہے. کوئی اگر ووٹ نہیں بھی دیتا تو کوئی یہ شرعی تقاضا ایسا نہیں ہے کہ اس بنا پر ہم یہ کہہ دیں کہ اگلا بندہ گناہگار ہوگا.
اچھے لوگ آ کے بیٹھے حضور پھر یہ دعا فرمائیں. ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نظام جو ہے وہ اچھا کرے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ کتاب و سنت کا جو قانون ہے وہی جو ہے اس کو پرائرٹی حاصل ہو، اور کتاب و سنت کے مطابق جو ہے فیصلے ہوں سارے، اور ایسے ہی لوگ جو ہے وہ پارلیمان میں ہوں. آمین. اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ ایسے لوگ آئیں کہ جو خود بھی کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو فوقیت دیں ہر چیز پر، اور ہمیں بھی اس کے مطابق چلائیں. سبحان اللہ. اللہم آمین. امرین بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ عورتیں تکبیر تحریمہ کے لیے آپ پریکٹیکلی وہ کہہ رہی ہیں بتا دیں کہاں تک ہاتھ اٹھائیں. اور ایک اور سوال بھی ہے وہ میں پوچھ لیتی ہوں کہ آٹا چھانے بغیر استعمال کرنا کیا گناہ ہے؟ کسی سے سننا ہے؟ چھاننے والا میں بتا دیتا ہوں، جو خواتین کے پریکٹیکل والا ہے وہ آپ یہاں خواتین سے پوچھ لے لیجیے گا. اچھا آپ بتا دیں. تو میں آٹا چھاننے والا بتا دیتا ہوں. آٹا چھاننے کی جہاں تک بات ہے تو آٹا چھان کر استعمال کرنا بھی جائز ہے، بغیر چھانے استعمال کرنا بھی جائز ہے. جس کی جیسی طبیعت ہو اپنی طبیعت کے موافق استعمال کرے. اگر اس میں کنکر وغیرہ نہیں ہے، تکلیف دہ کنکر بعض اوقات ہوتے ہیں یا کچرا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، تو بغیر چھانے بھی کوئی استعمال کرتا ہے تو جائز ہے. اچھا، جائز ہونا اپنی جگہ پر. خود حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو طبعاً سادگی پسند تھے، تو آپ اپنی طبعی سادگی کی بنا پر آٹا بغیر چھنے استعمال کرتے تھے. اچھا. بے چھنا آٹا آپ کے استعمال میں ہوتا تھا. بلکہ اور ایک دفعہ تو ایک آٹا کوئی چھان کے لے آیا تو آپ نے فرمایا نہیں، دوبارہ اسی طرح کر کے دو. اور صحابہ کرام رضوان کی جو اکثریت ہے وہ بھی بے چھنا آٹا ہی استعمال کیا کرتی تھی. بلکہ سیدنا فاروق اعظم تو جب کسی کو مقرر کرتے تھے عامل کے طور پر، موجودہ اصطلاح میں گورنر کہہ لیں، کہیں حکمران بنا کر بھیجتے تھے، تو اس کو جو ہدایات دیتے تھے ان ہدایات میں یہ ہدایت بھی کرتے تھے کہ بے چھنا آٹا استعمال کرنا. یعنی وہ اپنی طبعی سادگی کی بنا پر جو ہے وہ یہ پسند کرتے تھے کہ بے چھنا آٹا استعمال کیا جائے. تو اگر کوئی بے چھنا آٹا استعمال کرتا ہے اور نیت جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی کر لیتا ہے، آپ کے طریقہ مبارکہ کی پیروی کرنے کی، سنت کی، تو اس صورت میں ثواب بھی ملے گا. اور اگر کوئی جو ہے وہ چھنا ہوا آٹا استعمال کرتا ہے تو اس کی بھی چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی ممانعت نہیں فرمائی. تو چھنا ہوا آٹا استعمال کرنا بھی جائز ہے، بے چھنا آٹا بھی صحیح ہے. باقی اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کسی کو موافق ہوتی ہیں، کسی کو موافق نہیں ہوتی. تو اگر کسی کو موافق نہیں ہے بے چھنا آٹا تو پھر وہ چھنا ہوا آٹا ہی استعمال کرے، کیونکہ اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی ہم پر حق ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے باقاعدہ یہ ہمیں فرمایا گیا ہے، باقاعدہ حدیث کے اندر ہے نا، ولی نفس کا علیہ کا حق کا، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے. تو اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی یہ دین کا ہم سے مطالبہ ہے. دین کے مطالبات میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم نے اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی ہے، صحت کا بھی اپنی خیال رکھنا ہے. ایک وضاحت کر دوں پھر آپ اس کی طرف چلے جائیے گا. یہ پریکٹیکل طریقہ جو ہے، ایک مسئلہ جو ہے وہ کل بھی ذکر کیا تھا، اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ جدہ یا طائف کی جہاں تک بات ہے، یا اور کوئی مکہ مکرمہ سے باہر جو میقات ہے، مکہ مکرمہ سے کوئی باہر گیا یا ویسے کوئی باہر سے آیا ہے تو میقات سے، یا مدینہ منورہ میں ہے تو میقات سے بغیر احرام کے تجاوز نہیں کر سکتا. اگر جو ہے وہ میقات سے بغیر احرام کے تجاوز کرے گا تو دم لازم ہو جاتا ہے. اب یہ دم جو ہے وہ ساکت ہونے کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ فوراً واپس چلا گیا میقات کے باہر، اور وہاں سے احرام باندھ کر آ گیا اور عمرہ کر لیا تو ٹھیک ہے، دم ساکت ہو گیا. لیکن اگر جو ہے وہ بندہ فوراً واپس نہیں آتا بلکہ مکہ مکرمہ میں ہی قیام کرتا ہے اور وہیں سے حدود حرم کے باہر ہل میں کہیں چلا جاتا ہے، مسجد جیرانہ یا مقام تنیم جو ہے مسجد عائشہ، وہاں جا کر اگر وہ احرام باندھ کر عمرہ کر لیتا ہے تو اب دم ساکت ہونے والی صورت ختم ہو گئی. اب وہ پہلے والا جو دم تھا وہ پکا ہو گیا، اب وہ دم اسے بہرحال دینا ہی دینا ہے. اچھا، وہاں بھی اس نے عمرہ نہیں کیا، وہاں رہا ہے، وہاں سے واپس آ گیا، پاکستان آ گیا، جہاں بھی کہیں رہتا ہے وہاں سے واپس چلا گیا، یعنی کوئی وہاں پر عمرہ نہیں کیا، پہلے سے کیا ہوا تھا عمرہ. عام طور پر جیسے میں نے کہا نا کہ مدینے سے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ سے عمرہ کر لیا یا حج کر لیا، مدینے آ گئے، مدینے سے اب جا رہے ہوتے ہیں واپس، تو بعض اوقات مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں کہ ہم تو واپس جا رہے ہیں، واپسی کی فلائٹ ہے، ہم نے مکے سے جدہ جانا ہے، ابھی عمرے کے لیے نہیں جا رہے، تو بغیر احرام کے چلے جاتے ہیں. اس طرح کر لیا اور واپس آ گئے تو اسی سال کے اندر اگر وہ کسی بھی نیت سے عمرہ کر لیں گے یا حج کر لیں گے تو ان کا دم ساکت ہو گیا. لیکن اگر ایک سال پورا گزر گیا ہے تو ایک سال پورا گزرنے کے بعد اب بھی دم ساکت ہو سکتا ہے، لیکن اب دم ساکت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کریں اس قضاء عمرے کی کہ جو ان پر لازم تھا اور انہوں نے نہیں کیا تھا، خاص اسی قضاء عمرے کی نیت سے وہ احرام باندھیں اور نیت کریں اور پھر جائیں سفر کریں تو پھر دم ساکت ہوگا، ادروائز ساکت نہیں ہوگا.
بڑی ڈیٹیل ہے. آپ لوگ ریپیٹ میں پروگرام دیکھیں اور ویسے بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ عبادت کے معاملے میں احتیاط ہوتی ہے, اور یہ جو حج کا معاملہ تو اس میں تو اور زیادہ احتیاط ہے, اور چونکہ جو ہے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے حج عمرہ وغیرہ کا معاملہ, تو اس لیے جو ہے وہ یہ معلوم جو ہے وہ اگلوں کو مسئلے نہیں ہوتے, اور پھر جو ہے وہ بے احتیاطی کرتے ہیں اور بعضوں کا دم لادم کر لیتے ہیں, پھر بعد میں آ کے مسئلے پوچھتے ہیں جانے سے پہلے, حالانکہ پوچھنے چاہیے. اور مسائل جی جب آپ حج پہ جا رہے ہیں پہلے سے مسائل سیکھ کے جائیں, بعد میں پرابلم نہیں ہوگی. میری بہن آپ میں سے کوئی ایک مجھے بتا دے کہ خواتین کے لیے عملی طریقہ, پریکٹیکل وے آف یعنی سینگ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اس طرح کر کے یعنی جو انگلیاں ہیں یہ یہاں تک آئیں, اس طرح کر کے اتنے ہاتھ, کانوں کی لو تک ان کو ہاتھ نہیں لے کے جانا, ہاتھ اوپر نہیں اٹھانا. مردوں کا طریقہ ہے, خواتین صرف اتنے ہی ہاتھ اٹھائیں گی. ٹھیک ہے جی, سب خواتین ہاتھ نیچے ہی رکھیں گی, کندھوں تک, یہ بتا دینا کندھوں تک اٹھائیں گے, کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی, کانوں تک نہیں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عالمہ عائزہ آپ کا, اور عالمہ سید و ماما آپ کا بھی بہت شکریہ. حضرت صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور ہم آپ سے مسائل سیکھتے رہیں. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین, دین اور خواتین, دین اور خواتین.